يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. تلاوت تو آج آپ نے دو صورتوں کی سنی ہے، سورہ ہود اور سورہ یوسف. یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، اور سورہ یونس سے جو صورتوں کا مجموعہ شروع ہوا ہے یہ مکی صورتوں کا مجموعہ ہے. سورہ یونس، اس کے بعد سورہ یونس، اس کے بعد سورہ ہود، اور یہ سلسلہ اب چلتے چلتے سورۃ النور تک پہنچے گا. اللہ اکبر. لیکن اس مجموعے پر گفتگو کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ان دو صورتوں پہ گفتگو کی جائے جو اس سے پہلے آپ نے سنی ہے، اور وہ 7 لمبی صورتوں کی آخری 2 صورتیں، اور وہ دونوں مل کر 7ویں صورت بنتی. السبع الطوال، 7 لمبی صورتیں، بقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف، 6 ہو گئی، اور الانفال والتوبہ، یہ دونوں مل کر 7ویں صورت. یہ 7 صورتیں قرآن مجید کی وہ صورتیں ہیں جن کے اندر احکام، قرآن کے حقائق، امت مسلمہ کا مقام، امت مسلمہ کی داخلی تربیت اور استحکام کی تعلیمات، اور امت مسلمہ کی خارجی پالیسی اللہ رب العزت نے ان صورتوں کے اندر بیان فرما دی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو ان 7 صورتوں کو سمجھ لیتا ہے وہ دین کا عالم بن جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ دین اسلام جذبات کا نام نہیں ہے، یہ رسم و رواج کا نام نہیں ہے، یہ اللہ اکبر علم کا نام ہے. یہ دین علم ہے، یہ دین حقائق ہیں، ایسی ازلی اور ابدی حقیقتیں ہیں جو نہ کبھی بدلی ہیں نہ بدل سکتی ہیں. یہ کائنات کے وہ حقائق ہیں جو ہمیشہ سے ثابت ہیں اور ثابت رہیں گے. علم ہے، حقیقتیں ہیں اور بصیرتیں ہیں. بصائر من ربکم، سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ بصائر ہیں جو انسان کے دماغ کو روشن کر دیتی ہیں اور اس کے دل کو روشن کر دیتی ہیں. تو یہ 2 صورتیں جو ہیں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، یہ دونوں صورتیں آپس میں اس طرح جڑی ہوئی ہیں کہ ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی یہ جو ترتیب ہے، یہ مصحف کی ترتیب جس کے ساتھ ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ اس کی وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق یہ مصحف ہمارے پاس موجود ہے. اللہ نے فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے اور یہ لوح محفوظ کے مطابق ہے. ہاں، جو اس کے نزول کی ترتیب ہے وہ اس سے مختلف تھی. اللہ رب العزت جب کوئی ضرورت پیش آتی، جب کوئی مناسبت پیدا ہوتی، تو اس موقع اور مناسبت کے اعتبار سے اللہ رب العزت آیتیں، صورتیں نازل فرماتے. سورۃ الانفال جو ہے یہ ایسی صورت ہے
جو جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جنگ بدر آپ جانتے ہیں کہ 2 ہجری میں ہوئی، 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور رمضان کے مہینے ہی میں جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل فرمائی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک طرف تو ایمان کی حقیقت بیان فرمائی ہے، ایمان کی حقیقت بیان فرمائی ہے، اور دوسرا جنگ بدر پر تبصرہ فرمایا ہے، اور تیسرا جنگ بدر کے پس منظر میں جو واقعات اور حالات تھے اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور مشرکین مکہ کو بھی اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے، اور ان کو بھی بتایا ہے کہ تم اللہ سے فیصلہ مانگتے تھے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم اللہ سے فیصلہ مانگتے تھے، اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا۔ جنگ بدر میں اللہ نے حق کو غالب کر دیا، اور باطل کو اللہ رب العزت نے سرنگوں کر دیا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرمائی کہ اللہ اکبر، مال غنیمت، دنیا کا مال، روپیہ اور پیسہ، اس کی محبت انسان کے دل میں اس قدر جاگزی ہو جائے کہ انسان کا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس میں دراڑ آ جائے، اس میں خرابی آ جائے، اور انسان پیسے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ کراہت کرنے لگے، اس سے نفرت کرنے لگے، یہ ٹھیک نہیں، بلکہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس پیسے روپے کے معاملے میں فیاض اور فراخ دل ہو، اور ایثار کرنے والا ہو، میں نہیں میرا بھائی نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کی ایسی ہی تربیت فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جنگ بدر کے موقع پر اس طرح کے حالات پیدا ہوئے، مال غنیمت مسلمانوں نے جمع کیا، تو جس نے جمع کیا تھا، عربوں کا مزاج ہی یہ تھا، عرب 2 کام کرتے تھے، ایک اللہ اکبر قتل و غارت، بھوک آئی، فاقہ آیا، دوسرے قبیلے کے اوپر حملہ کر دیا، لوٹ کے لے آئے، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا، مردوں کو قتل کر دیا، جو وہاں سے ملا اسے لوٹ کے آئے، لوٹ مار کرنا یہ ان کا کام تھا، یا پھر شکار کر لیا اور بھوکے اور اس طرح تنگی ترشی کے اندر وقت گزار لیا، بس یہی ان کی زندگی تھی، یہی ان کا طریقہ تھا۔ جنگیں بہت کرتے تھے، قتل و غارت بہت کرتے تھے، لوٹ کھسوٹ بہت زیادہ تھی عربوں کے اندر، بہت زیادہ لوٹ کھسوٹ تھی، لیکن اسلام نے آ کر ان کو ایسا بدل دیا کہ وہ جو قتل و غارت کرنے والے تھے وہ امن اور سلامتی کے علمبردار بن گئے، اور جو لوٹ کھسوٹ کرنے والے تھے وہ ایثار کرنے والے اور اپنا مال پیش کرنے والے بن گئے، اپنا مال پیش کرنے والے بن گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ایک تو جنگ بدر کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے، پہلی آیتیں سن لیں جن میں اللہ نے ایمان کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آ جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اللہ کی عظمت، اس کا جلال، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کا اتنا اثر ہوتا ہے اللہ پر ایمان رکھنے والے کے دل میں، جب وہ سنتا ہے اللہ، اس کا دل دہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، اللہ کا نام ہے، اس نام کی عظمت، ہم لفظ تو ادا کر لیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس لفظ کے ساتھ یہ ساری کائنات رکھ دی جائے تو یہ لفظ ساری کائنات سے بھاری ہے، لا یذکر ما اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے، سب سے بڑی اتنی وزنی چیز ہے اللہ کا نام، اور جب انسان کے دل سے نکلے اور زبان سے ادا ہو تو پھر انسان کے اوپر اس کا اثر ہونا چاہیے، اللہ اللہ، اس لیے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے،
یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اور ہم لوگ تو ویسے ہی بس سچی بات ہے کہ دین کی طرف منسوب ہیں، پوری طرح دین ہمارے اندر اترا نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے دین کی حقیقت نصیب فرمائی تھی نا، حضرت سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ غزنوی خانوادے کے بڑے بزرگ تھے، امرتسر میں تھے۔ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ میں امرتسر چلا گیا اور وہاں میں نے غزنوی مسجد میں نماز پڑھی اور امامت کروائی عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، میاں نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے امامت کروائی اور انہوں نے درس بھی دیا، اور مولانا شبلی سر سید کے ساتھیوں میں سے تھے، تھوڑے سے ماڈرن قسم کے مولوی تھے، ذرا ماڈرن قسم کے مولوی تھے، ادیب تھے، فارسی اردو کے بہت بڑے ادیب تھے، مورخ تھے، اور ذرا ماڈرن قسم کے آدمی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کا درس سنا، اور جس وقت اس کے منہ سے اللہ نکلتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں پگھل جاؤں۔ یہ انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی کوئی اس کا کوئی شمع نصیب کر دے، اس کا کوئی حصہ نصیب کر دے۔ اس نام کی حلاوت، اس نام کی تاثیر، اس نام کی لذت، اللہ اکبر، کیا لذت ہے اس نام کی۔ اس کے سننے میں لذت ہے، اس کے بولنے میں لذت ہے، اور اس کے دہرانے میں لذت ہے کہ انسان اس نام کو دہراتا رہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ کئی لوگ اللہ 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 وہ کہتے ہیں، سبحان اللہ یہ عام لوگوں کا ذکر ہے، اور جو خاص ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے اللہ اللہ، اور جو خاص الخاص ہیں ان کا ذکر ہے ہو نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہی ذکر ہے۔ اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی حمد کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی کلمہ ہو بامعنی، صرف نام لینا، اس کے اندر محبت کا تو اظہار ہوتا ہے، لیکن یہ ذکر نہیں بنتا۔ ذکر تبھی بنتا ہے جب الحمدللہ کہا جائے، اللہ اکبر کہا جائے، لا الہ الا اللہ کہا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے، تو پھر ذکر بنتا ہے۔ تو فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اہل ایمان کا شیوا یہ ہے کہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے وسائل وہ بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا وقت بھی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنی جانیں بھی اللہ کے لیے لگاتے ہیں۔ یہ مما رزقناہم ينفقون کے اندر سب کچھ آتا ہے، انسان کی جاہ و منزلت، معاشرے کے اندر انسان کی حیثیت اور مرتبہ، اس کو بھی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے، لوگوں کو بلائے دین کے لیے، جائے ان کے پاس، ان کو مسجد میں لے کے آئے، ان کو درس میں لے کے آئے، ان کو دین کے لیے کھینچ کے لائے۔ اللہ نے اس کو حیثیت دی ہوئی ہے، اس کو اللہ کے لیے خرچ کرے۔ یہ صرف قاری صاحب اور مولوی صاحب کے لیے نہ چھوڑ دے، اپنا جو سٹیٹس ہے سوسائٹی کا، اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے۔ وہ ووٹوں کے لیے کرتے ہیں، کونسل کے لیے جاتے ہو لوگوں کے دروازے دروازے کے اوپر، اور ایم پی اے کے لیے جاتے ہو لوگوں کے دروازے دروازے کے اوپر، نماز کے لیے نہیں جاتے، دین کے لیے نہیں جاتے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے نہیں جاتے۔ خرچ کرو اپنے سٹیٹس کو، لوگوں کو لے کے آؤ اللہ کے دین کی طرف، کوشش کرو اس کے لیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، فرمایا یہ ہیں سچے مومن۔ اللہ کا نام آ جائے تو ڈرنے والے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو ایمان بڑھے، اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ اور اسی صورت کے، یہ صورت کی ابتدا ہے، اور اس صورت کی انتہا میں کیا فرمایا
فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرتیں کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کو جگہ دی اور اللہ کے دین کی مدد کی، آمنوا ایمان لائے، وہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا اور جنہوں نے آنے والوں کو جگہ دی، ونصروا اور اللہ کے دین کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا یہ ہیں سچے مومن، لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش ہے اور بہترین رزق ہے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ اور ان اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا وہ نہیں سنتے، قالوا سمعنا انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وهم لا يسمعون لیکن سننے کے بعد آدمی مانتا ہے، آدمی عمل کرتا ہے، وهم لا يسمعون وہ نہیں سنتے، یعنی ان کا سننا نہ سننا برابر ہے۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور پھر کیا فرمایا، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اس زمین پر چلنے والوں میں شر الدواب بدترین روئے زمین پر چلنے والے وہ ہیں، الصم البکم گونگے بہرے، الصم بہرے، البکم گونگے، الذین لا یعقلون جن کو عقل ہی کوئی نہیں۔ انسان ہو اور پھر دین کی بات سنے ہی نہ، سنی انسنی کرتے، بولے ہی نہ، بتائے ہی نہ، اللہ اکبر، اور دین کی بات سمجھے ہی نہ۔ جانور تو خیر جانور ہے، لیکن اگر انسان اس سطح کے اوپر آ جاتا ہے تو اللہ اسے کہتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو دین کی بات سمجھ کے سننی چاہیے اور پھر جو سنا ہے اس کو آگے پہنچانا چاہیے اور دین کے اوپر غور و فکر کر کے اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، فرمایا جن کو اللہ رب العزت نے اس دین سے محروم کر دیا ہے، ان کی جھولی میں نہیں ڈالا، کس لیے؟ لو علم اللہ فیہم خیر اللہ اسمعہم، اگر اللہ ان میں خیر جانتا نا کہ ان کے اندر کو خیر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر اس کو اتار دیتا، اور اگر اللہ تعالیٰ زبردستی اتار بھی دیتا لو اسمعہم لتولوا وہم معرضون، انہوں نے پھر بھی اسے منہ موڑ لینا تھا۔ اللہ رب العزت کو تو اندر کا پتہ ہے، اللہ رب العزت جو ہم کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو ہمارے دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم نے نہیں کیا اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم کیا کریں گے وہ یہ نہیں جانتا، وہ یہ نہیں جانتا، اس کا علم ایسا ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ نے فرمایا اگر اللہ ان کو سنا ہی دیتا زبردستی، ان کے اندر اتار ہی دیتا، انہوں نے پھر بھی منہ موڑ لینا تھا، انہوں نے پیٹھ دکھا دینی تھی، اعراض کر لینا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا اے ایمان والو بات مانو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مانو، اذا دعاکم جب وہ رسول تمہیں بلائے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مانو جب تمہیں رسول بلائے، تو اس کا مطلب ہے رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے۔ رسول اپنی طرف تو بلاتا ہی نہیں، وہ تو بلاتا ہی اللہ کی طرف ہے، وہ تو بلاتا ہی اللہ کی طرف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر،
کہ انہوں نے ہمیشہ عبادت اللہ کی، اطاعت اللہ کی، لوگوں کو بلایا، دعوت اللہ کی طرف، داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دی، اللہ کی طرف دعوت دی۔ اذا دعاکم لما یحییکم، اذا دعاکم لما یحییکم استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس چیز کی طرف تمہیں بلائے اللہ اور اس کا رسول، لما یحییکم، جس میں تمہاری زندگی ہے، ایمانی زندگی، روحانی زندگی، مادی زندگی، اخروی زندگی، کس چیز میں ہے؟ اس چیز میں ہے جو اللہ کے رسول لے کے آئے۔ اللہ کے رسول کیا لے کے آئے؟ دین۔ اللہ کے رسول کیا لے کے آئے؟ ایمان، تقوی، یہ لے کے آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الاعراف میں آپ نے سنا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ دین، ایمان، تقوی، اللہ کی فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، آخرت کو ترجیح دینا اور دنیا کو گزرگاہ سمجھنا، دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا، دنیا کو یہ سمجھنا کہ یہ گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، اور آخرت کو اصل گھر سمجھنا، یہ اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں۔ اس کے لیے تم جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو اس کو قبول کر لو، اور اسی میں جہاد بھی آتا ہے، اور اسی میں اللہ کے دین کے لیے قربانی بھی آتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ بندہ ایک دفعہ بات سنتا ہے، کہتا ہے کہ اچھا چلو کوئی نہیں، پھر مان لیں گے، لیکن پھر ماننے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اس لیے جب انسان سنے اسی وقت مان لینا چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے، دیکھیں گے، کریں گے، سوچیں گے، اچھا ہو جائے گا، نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کل کا دن آنے والا، اس میں ہم زندوں میں ہوں گے یا مردوں میں ہوں گے، کون جانتا ہے، کسی کو علم نہیں۔ انسان کو زندگی کی کوئی اللہ اکبر کوئی یقین دہانی نہیں ہے، کوئی شورٹی نہیں ہے کہ میری زندگی کب تک ہے، کل کا دن اس کے لیے کیا ہوگا۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور دوسرا اللہ کی طرف سے توفیق چھین لی جاتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور یاد رکھو ان فتنوں سے بچو جو صرف ان لوگوں کو ہی متاثر نہیں کرتے جنہوں نے ان فتنوں کو بڑکایا ہوتا ہے، بلکہ وہ فتنے ایسے ہوتے ہیں سارے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اللہ اکبر۔ دین کے متعلق ایسے فتنے، غلط باتیں دین کی پھیلائی جاتی ہیں، دین کے نام پہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، دین کے نام پہ جعلی، من گھڑت اور بناوٹی خانہ ساز مسئلے اور حدیثیں لوگوں کے اندر پھیلائی جاتی ہیں، لوگ خاموش رہتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یہی سمجھنے لگتی ہیں کہ یہ دین ہے، صرف ان لوگوں تک ہی محدود نہیں رہتا، ساری دنیا متصل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایسے مسائل کے بارے میں بات کرنا جن سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی فوراً گرفت کرنی چاہیے، ان کے اوپر شدت کے ساتھ قابو پانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نام تھا، ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سبیغ۔ وہ مسلمانوں کے اندر عجیب و غریب سوال کرتا، اس آیت کا کیا معنی ہے، یہ لفظ ایسے کیوں آیا ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، ان تک بات پہنچی کہ یہ الٹے سیدھے سوال کر کے لوگوں کو ذہنی طور پر الجھاتا ہے اور پریشان کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا لیا اور بلا کے فرمایا کھجور کی چھڑیاں لاؤ، پتے اتار کے، تازہ چھڑیاں کھجور کی لے کے آؤ۔ منگوائی
اور اس کو کھڑا کر لیا، اس کے سر میں وہ کھجور کی چھڑیاں ماری، جب اچھی طرح اس کی پٹائی کی اور اس کی چھلائی کی نا حضرت عمر نے، اور سر سے خون بہنے لگا، کہنے لگا حضرت میرا دماغ ٹھیک ہو گیا، اب میں سیٹ ہو گیا ہوں، اور وہ باتیں جو میرے ذہن میں تھی نا وہ نکل گئی۔ اب دین کے معاملے میں ہر آدمی یہ حق سمجھتا ہے کہ صرف مولوی دین کے بارے میں بات کر سکتا ہے، نہیں، دین تو سب کا ہے، میں بھی بات کر سکتا ہوں۔ کسی موضوع کے اوپر بات ہو جائے تو کوئی نہ کوئی آدمی سوچتا ہے یار یہ طب اور میڈیکل کی بات ہے، ڈاکٹر بات کرے، اگرچہ ہم سارے لوگ ہی ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ تو ڈاکٹر دی گل چھڈ تو کر کے دیکھ۔ ہاں، ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے، کوئی آدمی بیمار ہو جائے نا سارے نسخے دینے والے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میڈیکل کی بات ہو لوگ کہتے ہیں یار ڈاکٹر کی سننی چاہیے، کاروبار کی بات ہو لوگ کہتے ہیں تاجر کی سننی چاہیے، اگر زراعت کی بات ہو لوگ کہتے ہیں کسان کی سننی چاہیے، لیکن دین کی بات ہو تو ہر آدمی کہتا ہے دین سب کا، اور میں بھی اس کی بات کروں۔ اور پھر جو جس کے منہ میں آتا ہے کرتا ہے، جو جس کے منہ میں آتا ہے کرتا ہے، اور بحثیں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں۔ یہ بڑا فتنہ ہے، دین کے بارے میں بات کرنا علم کے بغیر یہ بڑا فتنہ ہے، اور جھوٹی باتیں کرنا یہ بڑا فتنہ ہے، اور اسی طرح لوگوں کو دین سے دل برداشتہ کرنا، بدگمان کرنا، یہ سارے فتنے ہیں، اور ان فتنوں کی سرکوبی کرنا علماء کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہماری حکومتوں کی اصلاح کرے۔ یہ اسٹیٹ کی رٹ قائم کرنے کے لیے تو بہت دور تک جاتے ہیں، لیکن دین کی بات آ جائے کہتے ہیں جی آزادی ہے، آزادی ہے، جو جس کے جی میں آئے کرے۔ تو فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، تخافون ان يتخطفكم الناس، تم ڈرتے تھے کہ تمہیں کوئی اچک کے ختم نہ کر دے، تمہیں اٹھا کے لے جائے اور تمہارا نام و نشان مٹا دے۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ دی، مدینے کا مرکز دے دیا۔ وأیدکم بنصرہ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں عمدہ رزق دیا۔ لعلکم تشکرون، اور یہ بات ہم پہ بھی صادق آتی ہے۔ پارٹیشن سے پہلے لوگوں کا کیا حال تھا؟ میں نے بہت بڑے بڑے تاجروں سے سنا، ماشاءاللہ ان میں سے بہت سارے تو فوت ہو گئے اور کئی ان میں سے اب بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پارٹیشن سے پہلے ہم لوگ بہت چھوٹا چھوٹا کام کرتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے، چھوٹے سے کپڑے لے لیے اور سارا دن گھوم گھوم کے ایک کپڑا بیچ لیا، دو کپڑے بیچ لیے، اور آج ماشاءاللہ ان کے بڑی بڑی ملیں ہیں اور بڑے بڑے نام۔ اللہ رب العزت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے کاروبار دے دیے، جگہ دے دی، اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ دے دیا۔ اس دور میں سارا بزنس اور کاروبار ہندوؤں کے پاس تھا۔ یہاں کی جو مل ہے کاٹن مل، یہ بھی ہندوؤں کی تھی، شوگر ملیں ان کی تھی، اور انڈیا میں بھی یہی کچھ تھا۔ اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو یہ کچھ عطا کر دیا، اور انہوں نے وعدہ اللہ رب العزت سے کیا کیا تھا کہ یا اللہ تو جگہ دے دے، ہم اسے دین کا ایسا مرکز بنائیں گے، دنیا کے لیے نمونہ بنائیں گے مدینے کی ریاست کا۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست کی پیروی کریں گے، لیکن اللہ اکبر، چونکہ مزاج ایسا ہے کہ ہر چیز میں یو ٹرن لیتے ہیں، تو شاید مدینے کی ریاست قائم کرنے کا نام تو لے لیتے ہیں لیکن پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں، پھر دوسری طرف مڑ جاتے ہیں۔ اللہ ان کو استقامت بخشے اور سیدھا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاستقم کما امرتا، صاحب سیدھے ہو جاؤ جیسے اللہ کا حکم ہے، یو ٹرن نہ لو، سیدھے چلو، سیدھے چلو۔ سیدھے کس پہ چلو؟ اللہ کے حکم کے مطابق، دین کے مطابق، جو اللہ رب العزت کا قانون ہے اس کے مطابق۔ تو خیر، اللہ رب العزت نے اس صورت میں تو یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کا احسان یاد کرو، اور سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا
لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو ہم بڑے صدقہ خیرات کریں گے اور بڑے نیکوکار بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے دن بدل دیے، مال دے دیا، مواقع دے دیے، کاروبار دے دیا، اور معاشرے کے اندر مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے اپنا فضل فرمایا، بخلوا بہ، بھول ہی گئے کہ اللہ سے کیا وعدے کرتے رہے تھے، اللہ سے کیا کیا وعدے کر کے مانگ کے اللہ سے لیا تھا۔ اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، بے وفائی کی، تو اس وعدہ خلافی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العزت نے دلوں میں نفاق کا بیج بو دیا۔ یہ اللہ سے بدعہدی، اللہ سے بے وفائی انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو ہم 70 سال سے منافقت کر رہے ہیں نا، یا اللہ اس سے ہمیں نکال کے ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرما دے، مومنانہ زندگی نصیب فرما دے، مومنانہ زندگی نصیب فرما دے۔ تو اللہ کے ساتھ بدعہدی کرنے سے انسان منافق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ بھی نبھاؤ، اور اللہ کے رسول سے جو وعدہ کیا ہے وہ بھی نبھاؤ۔ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یاد رکھو تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ امتحان ہے۔ اللہ مال دے کے بھی آزماتا ہے، اولاد دے کے بھی آزماتا ہے۔ اب یہ اولاد کے لیے سوچتا ہے یا میرے لیے اور میرے دین کے لیے سوچتا ہے؟ ٹھیک ہے اولاد کے لیے سوچو، لیکن یہ سوچو کہ ان کو جہنم سے بچانا ہے، اور مال کے لیے بھی سوچو کہ اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچائے، حلال طریقے سے کماؤ اور اپنی ضرورت پوری کرو، لیکن جہاں اللہ کے دین کی ضرورت آ جائے تو پھر اللہ کے دین کی ضرورت کو سب سے مقدم رکھو۔ یہ انسان کا امتحان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے کوئی چیز فتنہ رہی ہے۔ بنی اسرائیل کا فتنہ عورتوں میں تھا، اور اس امت کے لیے بھی عورتوں کا فتنہ بڑا زبردست فتنہ ہے۔ فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، عورتوں کا فتنہ مردوں کے لیے سب سے سنگین فتنہ ہے جو میں اپنے بعد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بڑے لوگ اس میں ڈگمگائیں گے اور اس فتنے میں مبتلا ہوں گے، اور ہم مبتلا ہیں۔ ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے ایڈورٹائزنگ کے اندر، ایڈز کے اندر عورت ہی عورت، عورت ہی عورت، اور اب تو ماشاءاللہ فوج میں بھی بھرتی شروع ہو گئی، اور اللہ اکبر پولیس میں بھی بھرتی شروع ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ جی ہر جگہ جو ہے نا خواتین کو برابر مردوں کی لے کے آنا چاہیے، اور پھر اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ اچھے نتائج نہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں اور زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلبہ، ایسا غلبہ کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو مغلوب کر دے گا اور تمہیں غالب فرما دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہاری سیئات کو دور فرما دے گا۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنا احسان یاد دلایا کہ میرے نبی، کیا وہ وقت تھا جب مکے والے آپ کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، اللہ نے آپ کو نکالا اور آپ کو نکال کے بحفاظت و سلامتی مدینہ منورہ میں لے آیا۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسول کی مدد کرو۔ سورہ توبہ میں، سورہ انفال اور توبہ یہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں، ایک مضمون دوسری میں جا کے مکمل ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ کے رسول کی اگر تم مدد نہیں کرتے تو نہ کرو، وہ تمہاری مدد کا محتاج ہے نہیں۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی تھی کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
جب کافروں نے انہوں اپنے گھر سے بے گھر کر دیا اور مکے سے مکہ بدر کر دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اللہ اکبر، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار ثور کے اندر چھپے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور ہم غار کے اندر تھے۔ میں نے کہا اگر انہوں نے اندر جا کے دیکھ لیا تو ہماری کلی کھل جائے گی اور ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے اپنے رسول کی مدد کیسے کی؟ تاریخی روایت ہے کہ مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن سیرت والوں نے یہ نقل کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے رسول کی مدد کرنے کے لیے مکڑی کے جالے سے کام لے سکتا ہے اور کبوتری کے انڈوں سے کام لے کے اللہ رب العزت اپنے رسول کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر تم نہیں مدد کرتے تو نہ کرو، لیکن اگر تم مددگار بن کے کھڑے ہو جاؤ تو پھر جنگ بدر میں اللہ نے فرشتے اتار دیے، اللہ رب العزت نے فرشتے اتار دیے۔ اس لیے آج اللہ کا دین پکار رہا ہے، کون ہے اللہ کے دین کا مددگار؟ آج دنیا کے اندر یہ دین اسلام، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس دین نے اپنا سفر شروع کیا تھا اجنبیت کے اندر، بے کسی کے اندر، غربت کے اندر اور مسافری کے اندر۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَا، اور پھر وقت آئے گا کہ یہ دین اسی طرح بیگانہ اور مسافر اور اجنبی اور پردیسی بن جائے گا، اپنوں میں پردیسی بن جائے گا۔ آج دین پردیسی ہے، آج دین بیگانہ ہے، آج دین بے یار و مددگار ہے۔ اس دین کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس دین کی مدد کیسے ہوگی؟ علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ۔ علم کے بغیر، بصیرت کے بغیر، ایمان، صبر اور تقوی کے بغیر جو آدمی دین کی مدد کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے گروپ ہیں جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں اور کارروائیاں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دین کی مدد کریں گے۔ اللہ کی قسم وہ دین کی مدد نہیں کر رہے، وہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے۔ اور اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ بتایا کہ جنگ لڑو مسلمانوں، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، لڑو ان کافروں سے، عرب کے مشرکوں سے بھی لڑو۔ اور سورہ توبہ کے اندر فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے ان سے بھی لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے۔ یہودیوں نے بھی سود کو حرام کیا، عیسائیوں نے بھی سود کو حرام کیا، عیسائیوں نے بھی سود کو حلال کیا اور یہودیوں نے بھی سود کو حلال کیا، حالانکہ اللہ نے ہر دین کے اندر سود کو حرام کیا ہوا ہے اور ان کے پیچھے ہم نے بھی سود کو حلال کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ وفاقی شرعی عدالت نے تو فیصلہ کیا کہ سود حرام ہے اور اس پاکستانی معیشت کو سود سے پاک کرنا چاہیے۔ اور یہ جو آج کل نیب زدہ وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ سپریم کورٹ میں اپیل لے کے چلے گئے اور سپریم کورٹ نے اس کے فیصلے کو معطل کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، سودی نظام ہی چلے گا۔ اور ماشاءاللہ سودی نظام چل رہا ہے اور اس سود نے ہی ہمیں جکڑا ہوا ہے اور ہمارے گلے کے اوپر اور ہماری گردن کے اوپر پاؤں رکھا ہوا اور ہمیں دبوچا ہوا ہے اور ہم مجبور ہیں۔ حالانکہ یہ جو قرضے ہم لے رہے ہیں، یہ قرضے جو ہم لے رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے اپنے دفاع کے لیے قرضہ لینا ہے، ہم نے ترقی کے لیے قرضہ لینا ہے۔ یقین جانیے
اگر اسلامی اصولوں کے مطابق ہم اپنی معیشت کو ترتیب دیں اور یہ جو خواب اور خیال کی ترقی ہے اس کو الگ رکھ دیں تو انشاءاللہ العزیز نہ یہ قوم بھوکی مرنے لگی ہے اور نہ یہاں کوئی اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہر چیز سے معروم ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس خطے کو سارا کچھ دیا ہوا ہے، لیکن ادھر سے قرضے لے کے کچھ کھا لیا اور کچھ باہر جا کے جمع کر دیا، یہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ اس سلسلے کے لیے یہ سارا کچھ انہیں کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان مشرکوں سے بھی لڑو اور یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی لڑو، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون، یا تو یہ جزیہ دیں، اسلام کی بالادستی قبول کر لیں، اور یا یہ مسلمان ہو جائیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین اللہ کا ہو جائے، یعنی جو کافروں والا دین ہے وہ مغلوب ہو جائے اور اسلام کا دین غالب ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کے اندر فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو سارے دینوں کے اوپر غالب کیا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو اسی لیے بھیجا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر اللہ کے دین کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ رب العزت نے اس دین کو پورا کر کے رہنا ہے اور یہ کافر اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ تو یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہوا ہے، اور یہ جو ادھر ادھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں جہاد کرنے کے لیے، اور انہوں نے ٹرپ بنائے ہوئے ہیں اور گروپ بنائے ہوئے ہیں اور کاروائیاں کرتے ہیں۔ افغانستان میں بھی ہم نے یہ دیکھا، 8 گروپ تھے ایک دوسرے سے لڑنے والے، پہلے روسیوں کے ساتھ لڑتے رہے امریکہ کی کمانڈ میں، اور پھر روسی پہلے چلے گئے اور پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیا، اور اب امریکیوں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں طالبان کے نام پہ، اور ہمارا شاگرد آیا وہ بتاتا ہے کہ وہ ہمیں بھی ذبح کر رہے ہیں۔ کس لیے ذبح کر رہے ہیں؟ سنت پر عمل کرتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، ادھر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، آمین کہتے ہیں امریکیوں کو بعد میں ماریں گے تمہیں پہلے ماریں گے۔ یہ جہاد ہے، جہاد علم کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں کشمیر میں بھی جہاد ہوا، دعوت حزب اسلامی بھی جہاد کر رہا ہے، جماعت الدعوہ بھی جہاد کر رہی ہے، اور مسعود اظہر بھی جہاد کر رہا ہے، اور وہ بدر الزمان ہوتا تھا پشاور کا، وہ بھی جہاد کر رہا ہے، اور وہ بھی جہاد کر رہا ہے۔ یہ جہاد ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تنازع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تنظیمیں الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ آپس میں تنازع اور آپس میں ٹکراؤ، اور اس کا ادھر اس کا ادھر اس کا ادھر۔ وہ کشمیر سے جو آئے ہوئے ہیں ہجرت کر کے اور کہتے ہیں کہ ہم کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے مجاہدین ان میں سے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ یہ کیسا جہاد ہے جس کے اندر وحدت ہی نہیں ہے، جس کے اندر یگانگت ہی نہیں ہے، جس کے اندر اتحاد ہی نہیں ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ کے راستے کا جہاد کون سا جہاد ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے کا جہاد وہ جہاد ہوتا ہے جس کا جھنڈا یہ ہو لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ کا دین اونچا ہو جائے، اسٹیٹ کی ہٹ قائم کرنے کے لیے۔ یہ تو اسٹیٹ کا جہاد ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ تو وہی ہے جہاں اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا حکم قائم ہو، اللہ رب العزت کا نظام قائم ہو، وہ جہاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری فوج کو، جن کا شعار تو یہی ہے ایمان، تقوی اور جہاد، اللہ تعالیٰ انہیں اس کے لیے کھڑا کر دے کہ یہ ایمان والے ہوں، تقوی والے ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں، اور پوری دنیا کے اندر سے کفر کو مغلوب کرنے والے ہوں، پوری دنیا کے کفر کو مغلوب کرنے والے ہوں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سوڈان کے اندر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، جنوبی سوڈان کو تقسیم کر کے الگ کر دیتے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے،
وہ ان کی پشت پناہی کر کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قبضہ کر لو۔ انڈونیشیا کے اندر کیا نام تھا اس جزیرے کا جہاں عیسائیوں نے قبضہ کر کے وہ عیسائیوں کو دے دیا، مسلمانوں کا حصہ تھا، عیسائیوں کو دے دیا، لیکن مسلمانوں کا یہ کشمیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور فلپائن کے اندر مسلمان اکثریت کے اندر ہے لیکن عیسائی اقلیت جو ہے وہاں غالب ہے، مسلمانوں کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں کو کسی اسٹیٹ کے مسئلے کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، دین کو مسئلہ بنانا چاہیے، اللہ کی شریعت کو مسئلہ بنانا چاہیے، اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ تو آج مسلمانوں کی تعداد کو تھوڑی ہے، 170 کروڑ مسلمان ہیں، 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں، اور 57 کے قریب ریاستیں ہیں مسلمانوں کی، لیکن وسائل بھی بہت زیادہ ہے، ایٹمی قوت بھی موجود ہے اور وسائل بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جہاد کی دعوت دی ہے، اور جہاد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے، اور اس کے لیے جھنڈا واضح ہونا چاہیے، جھنڈا واضح ہونا چاہیے، اور اس جہاد کا علم بردار امام ہونا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اور گروپ بنا کے جس کے ساتھ 4 لوگ کھڑے ہو گئے وہ کہتا ہے کہ میں مجاہد اور میں جہاد کروں گا، اور جہاد کے نام پہ وہ پیسے بھی اکٹھے کرنے شروع کر دیتا ہے اور ٹریننگ دینے بھی شروع کر دیتا ہے، اس جہاد کے نتیجے میں تو فساد ہی پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ علم کے بغیر نہ جہاد ہو سکتا ہے، نہ علم کے بغیر دین کے اوپر عمل ہو سکتا ہے۔ علم کے اوپر توجہ کرنی چاہیے۔ وقت تو بہت تھوڑا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ جہاد کے موضوع پر اور گفتگو کی جائے، اس لیے کہ جہاد بھی دین کے ان مسائل میں سے ہے جو دین کی چوٹی ہے، ذروۃ سنامہ، کوہان کی بلندی ہے یہ جہاد۔ جہاد کو سمجھنا، جہاد کے تقاضوں کو سمجھنا، جہاد کی شروط کو سمجھنا، جہاں ایمان کو سمجھنا ضروری ہے، اسلام کو سمجھنا ضروری ہے، احسان کو سمجھنا ضروری ہے، نماز اور زکوٰۃ اور روزے کے مسائل کو سمجھنا ضروری ہے، وہاں جہاد کے مسائل کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جہاد صرف جذباتیت کا نام نہیں ہے، لوگوں کو یہ تصویر دکھانا کہ وہاں یہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں یہ ظلم ہو رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ اور لڑ پڑو، اور پھر جب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، خود کش بمبار بن جاتے ہیں، تو پھر مصیبت بن جاتی ہے۔ جہاد جذباتیت کا نام نہیں ہے، جہاد انتقام کا نام نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں یہ کیا اور تم وہاں یہ کر دو، انہوں نے آسٹریلیا کے اندر یہ کیا اور تم سری لنکا کے اندر یہ کر دو۔ جذباتیت کا نام جہاد نہیں ہے، جہاد تو صبر کا نام ہے، ایمان کا نام ہے، یقین کا نام ہے۔ جب تک یہ چیزیں انسان کے اندر راسخ نہیں ہوتی اور شریعت کی پابندی اختیار نہیں کی جاتی، اس وقت تک اسلامی خطوط کے اوپر جہاد نہیں ہو سکتا۔ تو خیر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن یہ سچی بات ہے، وہ کتاب ہے جو بصیرت افروز ہے، جو حقائق کے اوپر مشتمل ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ تو ایک سورت کے اندر، سورہ انفال کے اندر پہلا معرکہ بدر کا اللہ نے وہ ذکر فرمایا، اور سورہ توبہ کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی، جنگ تبوک، اس کا ذکر فرمایا۔ جنگ بدر پہلی جنگ تھی اور جنگ تبوک آخری جنگ تھی، اور جنگ تبوک کے بعد پھر اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ 9 ہجری میں جنگ تبوک ہوئی، وہاں جنگ نہیں پیش آئی، معرکہ نہیں ہوا، اللہ کے رسول گئے، اللہ رب العزت نے روب ڈال دیا کافروں کے دل میں کہ وہ مقابلے میں آ ہی نہیں سکے، حالانکہ 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر وہ تیار کر کے مدینے کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور جرأت عطا فرمائی، وہ 30,000 کا لشکر لے کے گئے، بڑا لمبا سفر کر کے وہاں جا کے انہوں نے قیام کیا، ان کو جرأت نہیں ہوئی آنے کی، پھر واپسی میں راستے میں قبیلوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہوئے فاتحانہ واپس آئے، معاہدے کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی۔ اور اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جو سورۃ التوبہ ہے، اہل ایمان کا ذکر فرمایا کہ وہ کس طرح جاسپاریاں اور جانثاریاں دکھاتے ہیں،
قربانیاں دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، جان خرچ کرتے ہیں، اور منافق جو ہے وہ چھپتے پھرتے ہیں، چھپتے پھرتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر وَمِنْهُمْ منافقوں کے ایسے پول کھولے ہیں کہ کوئی ان کی شکل باقی نہیں چھوڑی جس کو اللہ رب العزت نے کھول کے بیان نہ کر دیا۔ اور منافق کی اصل علامت جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے دل کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، دل میں یقین نہیں ہوتا۔ اسلام کے مفادات تو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اسلام کے لیے قربانی دینے کے واسطے منافق تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو چاہتا ہے کہ اسلام کے نام پہ جو میٹھا میٹھا ملنے والا ہے یہ سارا مجھے ملے، اور اسلام کے لیے دینے اور خرچ کرنے کی بات آئے تو کہتے ہیں جاؤ تم کرو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ہمیں فتنے میں نہ ڈالو۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اور ایک نفاق ہوتا ہے اعتقادی نفاق، اور ایک ہوتا ہے عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق کیا ہوتا ہے؟ اعتقادی نفاق ہوتا ہے اللہ کے دین کو ناپسند کرنا، یا اللہ کے دین کے احکام کو ناپسند کرنا، اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کی باتوں کو جھوٹ سمجھنا، اللہ کے رسول کی باتوں کو جھوٹ سمجھنا، دین کو ناپسند کرنا، دین سے بغض کرنا، دین کی مسائل سے بغض کرنا، دین کے علم سے بغض کرنا، دین والوں سے بغض کرنا، اور کافروں کی سربلندی کو پسند کرنا کہ وہ غالب رہے، وہ اونچے رہے، اور مسلمانوں کے بارے میں یہ نہ پسند کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرما دے، بلکہ یہ کہنا کہ یہ پیچھے ہی رہے، یہ جو ہمارے سیکولر ہیں، یہ ہمارے ماڈرن ہیں، ذرا کبھی ان کو ٹٹول کے دیکھو، یہ کہتے ہیں تم کیا چاہتے ہو کہ ملائزم دنیا کے اندر آ جائے، مولوی جو ہے یہ حکومت کرنے لگے۔ او مولوی کہاں حکومت مانگتا ہے؟ مولوی کو حکومت نہیں چاہیے، مولوی تو آپ سے ہی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو حکومت دی ہوئی ہے، اس حکومت کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کا حکم نافذ کر دو، اللہ کی شریعت نافذ کر دو، تمہاری حکومت سلامت رہے، تمہیں مبارک رہے۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ امانت دی ہے اور تم مسلمان ہو، اللہ رب العزت کے حکم کی تنفیذ کرو، یہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس لیے دی ہوئی۔ مولوی کو حکومت نہیں چاہیے، مولوی کو یہ منبر اور یہ مصلی، اس سے بڑی عزت کوئی نہیں۔ یہ منبر رسول ہے، اور یہ مصلی اور یہ مسجد کی امامت، یہ وہ دین کی امامت ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ مولوی کو اور کچھ نہیں چاہیے، مولوی کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس منبر سے بڑا کوئی منبر نہیں ہے، یہ بہت بڑا منبر ہے، اور اس مصلی سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دین کی اور حق کی بات یہ کریں گے، آپ کو اچھی لگے تب بھی کریں گے، اور اگر بری لگے تب بھی کریں گے، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے۔ یہ تو اعتقادی نفاق ہے، اللہ کے رسول کو سچ نہ ماننا، اللہ کے رسول کے بارے میں دل کے اندر شک و شبہ ہونا، دین سے بغض رکھنا، دین کے مسائل سے بغض رکھنا، دین والوں سے بغض رکھنا، دین کی سربلندی کو ناپسند کرنا، کافروں کی سربلندی کو پسند کرنا، یہ اعتقادی نفاق ہے۔ جس کے اندر یہ بیماریاں ہیں وہ تو جہنم کے اس طبقے میں ہوگا کہ جو کافروں سے بھی نیچے ہوگا۔ اس لیے اپنے دل کا جائزہ لے، اور اگر اس طرح کی کوئی بیماری ہے تو اس کو قرید کے نکال دے۔ اور عملی نفاق کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ہیں، یہ جس آدمی کے اندر ہوں، اللہ اکبر، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ اخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، عہد غدر، اور جب وعدہ کرے تو غداری کرے، اذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرے تو فجر، پھر ہر غلط کام کے لیے تیار ہو جائے، کسی سے لڑائی ہو گئی تو پھر ہر غلط کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے، فجور کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے اس کے پاس تو اس میں خیانت کرے۔ یہ چیزیں جس آدمی کے اندر ساری ہوں، فرمایا وہ تو منافق ہے۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگر وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ نے فرمایا وہ منافق ہے۔ یعنی منافقوں والے سارے کام اس کے اندر جمع ہیں۔ عملی منافق ہے وہ، عقیدے کا منافق نہیں، عمل کا پکا منافق ہے، سارے منافقوں والے کام جمع ہے۔
جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، اور جھگڑا ہو جائے تو سارے غلط کام کرتا ہے، امانت پہ خیانت کرتا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے تو جو چیز اس کے اندر ہے وہ منافقوں والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں ایمان نصیب فرمائے۔ اور اللہ اکبر، ایک آیت سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے۔ کیا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں۔ ایمان والو آپ بیچ چکے ہو کیا؟ انفسهم واموالهم، جانیں بھی اللہ کو بیچ چکے ہو، مال بھی اللہ کو بیچ چکے ہو۔ کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ مومن اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کافروں کو مارتے بھی ہیں اور ان کے ہاتھوں سے شہید بھی ہوتے ہیں۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا۔ اللہ رب العزت نے ان سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، جو اللہ سے تم نے سودا کیا ہے اس سودے پہ خوش ہو جاؤ، تمہیں مبارک ہو۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور مومنوں کی صفات کیا ہوتی ہے؟ سورہ انفال والی بھی یاد ہے نا، سورہ انفال والی مومنوں کی صفات، اور اس میں فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، گناہ ہو جائے توبہ کر لیتے ہیں، زندگی میں جو بھی گناہ ہو گئے، اللہ اکبر، بدکاریاں کر لی، شراب نوشی کر لی، چوری کر لی، ڈکیتی کر لی، کچھ کر لیا، توبہ کر لو، اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کے سارے گناہ معاف فرماتے۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ ہی معاف نہیں فرماتے، سچے دل سے توبہ کر کے اپنے انسان زندگی کا رخ بدل لے، نیکیاں کرنی شروع کر دے، اللہ رب العزت گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ التائبون العابدون، اللہ کی بندگی میں زندگی بسر کرنے والے، الحامدون، ہمیشہ اللہ کی تعریف کرنے والے، ہر کام پہ اللہ کی تعریف کرنے والے، الحامدون السائحون، السائحون کے دو معنی کیے ہیں، ایک معنی ہے اس کا روزے رکھنے والے، اور ایک معنی ہے اس کا اللہ کے لیے سیاحت کرنے والے۔ سیاحت کیا ہے؟ فلپائن جانا، تھائی لینڈ جانا، آسٹریلیا جانا یا کینیڈا جانا، یہ سیاحت نہیں ہے، یہ تو گندگی ہے۔ سیاحت یہ ہے اللہ کے لیے جہاد کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے نکلنے والے، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ سائحون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کو حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ جہاد کی شروط ہیں، جہاد کے تقاضے ہیں، ایمان کی شروط ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں، ہر چیز کی جو حدود شریعت نے مقرر کر دی ہیں ان کی نگہداشت کرنے والے۔ ہر چیز میں اللہ نے حدود مقرر کی ہوئی ہیں، نکاح کی حدود ہے، طلاق کی حدود ہے، معاشرت کی حدود ہے، کاروبار کی حدود ہے، جو حدود اللہ نے قائم کی ہوئی ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مومنوں کو بشارت دے دے، اللہ ہمیں ایمان نصیب فرما دے جو ہمارے دلوں میں اتر جائے، سچا ایمان، یقین والا ایمان، اسی پہ زندہ رکھ، اسی پہ موت دینا، اور اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کی صف میں کھڑا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان